بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی زندگی کو دیکھیں کتنا امام مجھ سے راضی ہے۔ 24 گھنٹے میں چیک لسٹ بنائے، کیا ہے؟ 1 گھنٹے وہ دیکھ لیں، گھنٹہ نہیں دیکھ لیں، صبح شام، فجر سے ظہر، ظہر سے مغرب، مغرب سے فجر، 3-4 تو بنا سکتے ہیں نا۔ ظہر تک میں نے امام کو راضی رکھا ہے؟ نہیں رکھا۔ ظہر کے بعد مغرب تک امام راضی ہے؟ غلطیاں ہوئی ہیں تو کیا ہوئی؟ جب آپ خود نہیں محاسبہ کریں گے، کوئی آپ کا محاسبہ نہیں کرے گا، کوئی آپ کو چیک نہیں کرے گا۔ اور سب نے یہ ریس خود جیتنی ہے، میں یہ آپ کو بتا دوں، کیونکہ وقت وہ آنے والا ہے کہ جہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے پائے گا، خود دوڑ کر پہنچنا ہے امام تک۔ امام کو امت چاہیے، امت، وہ امت جو تسلیم ہو، وہ امت جس کے قلب پاک ہو۔ کیونکہ بہرحال معاملہ بہت یونیورسل ہے، اس لیے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں میں نہیں کر رہا، محلے گلی کی، کوچوں کی۔ خود دیکھیں کون سی چیزیں ہیں جس سے امام راضی ہے، کس سے امام راضی ہے۔ حتیٰ عزاداری کے اندر کون سے ایسے کام ہیں جو امام تک پہنچا رہے ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو امام سے دور کر رہے ہیں۔ شخصیت پرستی پہ مت جائیں، لوگوں کی پوجا نہ کریں۔ ہم جو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے اس کی وجہ یہی ہے، ہم شخصیت پرست۔ میں اچھا لگتا ہوں آپ کو تو آپ میری طرف، اب میں کچھ بھی کرتا رہوں، کیوں؟ میں کون ہوں؟ میری کیا حیثیت ہے؟ اگر میں ان کے امر پہ چل رہا ہوں، سلام، اور اگر میں ان کے امر پہ نہیں چل رہا، کوئی شخصیت نہیں تھی جب امام ہوتا ہے۔ سب نے اپنے آپ کو فنا کیا ہے، کسی نے اپنی پہچان خود نہیں بتائی۔ امیری حسین ونعم الامیر، میری پہچان میرا حسین ہے۔ عزاداری میں کوئی پہچان نہیں، صرف حسین ہے بس۔ اس لیے آپس کے اختلاف ختم کریں یہاں۔ جہاں امام حسین، مقصد کیا ہے؟ امام حسین نے جمع کیا ہے لوگوں کو۔ ہم امام حسین کے نام پہ توڑتے ہیں لوگ، یہ فلانا کرو ہے، یہ فلانا کرو، یہ فلانی انجمن، یہ فلانا، یہ فلانے مولانا کو ماننے والے فلانا۔ وہ مولانا کون ہے؟ کون جانتا تھا مولانا کو؟ کون سے مولانا؟ گھر سے لے کر آئے اپنا دین۔ حسین کے ذاکر ہیں، اس لیے تو عزت ملی ہوئی ہے۔ لیکن کیا کرے، جب آدمی مشہور ہو جائے اور لوگ ہاتھ چومنا شروع کر دیں، بس زمین وہیں اکھڑ جاتی۔ آسان تھوڑی ہے، لو گاڑیاں، لو واہ واہ، یہ وہ وہیں اندر فیوم بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس اب تو میں ہی ہوں، کیا میں ہوں؟ یہاں میں ختم ہوگی تو معاملہ شروع ہوگا۔ میں کیا؟ کچھ نہیں ہے، کوئی نام نہیں میرا، کیا نام ہے؟ کوئی میرا وجود نہیں ہے، میرا وجود ہے اس لیے کہ میں ذاکر حسین ہوں۔ عزیزان محترم، توجہ رکھیں اس بات پر، خدا کے لیے قوم کو ٹکڑوں میں نہ توڑیں۔ وہ غیبت کے پردے میں ہمارے اعمال کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، لوگ رو کر امام کو پکار رہے ہیں۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں مولانا کیوں نہیں آتے امام؟ کہاں سے آئے؟ خود مولانا پھنسے ہوئے ہیں، کہاں سے آئے؟ مولانا چاہیں گے امام آ جائیں؟ اتنا رش ہوتا ہے میری مجلس میں تو مولا، مطلب یہ تو سب ختم ہو جائے گا۔ ابھی امام کہیں پڑھ رہے ہوں، انشاءاللہ کہ آئیں اور امام پڑھے،
وہ الگ بات ہے، امام خود کہیں بھیجیں وہ ایک الگ بات ہے، تو خوش قسمتی ہے کہ امام ہمیں بھی کہیں بھیجے، لیکن امام کے ہوتے ہوئے آپ بولیں گے آپ کی مجلس محفل میں رش ہو، آپ کی انجمن، آپ کی پارٹی میں رش ہو؟ میں کوئٹہ گیا، میں نے کہا ایک ہی گلی میں 18 امام بارگاہ ہیں، ایک امام بارگاہ میں چلے جاؤ دوسرے والے ناراض ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں کیوں نہیں آئے، ہمارے یہاں کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے کہا امام اگر کسی ایک میں آ گئے پھر کیا کریں گے؟ پریکٹیکل تو یہی ہے نا زندگی میں، لیکن نہیں اپنی اپنی دکان ہے مولانا، اپنی اسی چکر میں تو یہ دیر ہو گئی ہے، تو دیر ہوتی جا رہی ہے۔ امام، گمنام چاہیے امام کو، گمنام۔ شخص جو بعد میں شہید ہوا، حوض کنارے بیٹھا ہوا تھا اور اس نے دیکھا کہ شہید ہو رہے ہیں، جنگ میں شہید ہو رہے ہیں، تو اس کے ذہن میں خیال آیا میں بھی شہید ہوں گا، لوگ میرا جنازہ شان و شوکت سے اٹھائیں گے، میرا نام یوں ہوگا، میرا یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ اچانک سے اس سے خیال آیا وہ جو اس کے گلے میں ٹیگ تھا، جو نمبر اس کے لیے، اس نے اس کو کھینچا اور پانی میں پھینک دیا۔ کہا میں مرتے وقت بھی اپنا نام چاہ رہا ہوں۔ کہا گمنام اٹھایا جاؤ، نام ہی نہ ہو میرا، صرف یہ ہو کہ ہاں اللہ کی راہ میں مارا گیا۔ گمنام چاہیے، نام نہیں۔ نام کیا ہوتا ہے؟ نام صرف ان کے ہیں بس، اس لیے تو ہمارے گھروں میں انہی کے نام رکھے جاتے ہیں۔ اللہ نہیں سمجھے جانے محترم، یا محمد ہے، یا علی ہے، یا حسن ہے، یا حسین ہے، یا رضا ہے۔ اب آج کل پتہ نہیں زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب بیٹی ہوئی ہے نام دے دیجئے۔ اب 2-4 نام بتاتا ہوں، کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی ماڈرن نام بتائیے۔ اب پتہ نہیں کیا کیا نام ہے آج کل۔ آپ کی شناخت آپ کی نہیں ہونی چاہیے، ان کی وجہ سے ہونی چاہیے، ان کی وجہ سے۔ عزیزان محترم، سمجھ نقطہ ظریف ہے لیکن سمجھے، آپ کچھ نہیں ہے، یہ باب اللہ ہے، یہ ہیں جن کے ذریعے سے فیض اتر رہا ہے۔ یہ اگر نہ ہوتے، نہ سورج روشنی دیتا، نہ پھولوں میں خوشبو ہوتی، نہ پانی دریا کی طرح بہتا۔ یہ تفویض کر رہے ہیں، یہ فیض کو بھیج رہے ہیں نیچے۔ بس اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ اس فیض کو حاصل کریں۔ جو جتنا تیار ہوگا اتنا یہ اس کو قریب کریں گے، قریب کریں۔ عزیزان بس بہت زحمت دی آپ، کاروان حسینی پہنچ گیا ہے۔ جب امام پہنچے ہیں تو امام نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ نام بتانا شروع ہوئے، نینوا ہے، ایک امام نے کہا کوئی اور نام بھی ہے، کوئی اور نام بھی ہے، کہاں؟ ہاں کربلا۔ بس یہ نام سننا تھا۔ امام نے کہا یہیں خیموں کو لگا دو۔ حضرت زینب کے وجود میں بے چینی ہے، اضطراب ہے۔ بھائی یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں پر آ کر دل بہت بے چین ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔